پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور سابق وفاقی وزیر داخلہ. بہت شکریہ رانا صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. رانا صاحب, 21 اپریل کو جو الیکشن ہوئے ہیں اس پر آج فیفن کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس میں بے ضابطگیاں ہوئیں, آزاد مشاہدے پر پابندی تھی, انتخابی پروسیس کو مشاہدے سے روکا گیا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 18% پولنگ سٹیشن پر پریزائڈنگ افسران نے فارم 45 کی نقول فراہم نہیں کی, اسی طرح سے آبزرورز کو بھی نہیں دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل شفاف ہوئے ہیں 21 اپریل کے الیکشنز؟ دیکھیں, پاکستان میں شفاف الیکشنز کی تو کوئی مثال نہیں ہے. پاکستان میں ہم 77 سے دیکھ رہے ہیں تو ہر الیکشن کے بعد جو ہے وہ یہی تبصرہ ہوتا ہے جو آپ نے فرمایا ہے. تو یہ ایک ایسا قضیہ ہے کہ جس کو ہمیں بیٹھ کے سلجھانا چاہیے. اس کے متعلق جو رولز ریگولیشنز ہیں, جو لیجسلیشن ہے, قانون میں سکم ہے یا آئینی طور پہ کوئی ترامیم مطلوب ہیں, ضروری ہیں, تو وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور الیکشن کمیشن کو اتنا امپاور کرنا چاہیے کہ وہ ذمہ داری بھی اٹھائے اور ان چیزوں کو, ان شکایات کو جو ہے وہ دور کرے. کیونکہ الیکشن کروانا کسی بھی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے. اگر یہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا جواب دینے کا سزاوار ہے اور انہیں اس بات کا جواب دینا چاہیے. رانا صاحب, اس پر فیفن یا باقی لوگ اور آپ کی بھی شاید رائے ہوگی کہ یہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, لیکن جو اپوزیشن ہے یعنی تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے یہ منظم دھاندلی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ منظم دھاندلی نہیں ہے, ایکچولی پی ایم ایل این جو ہے پنجاب میں سیٹیں جیتی ہے؟ نہیں, تو جب یہ منظم دھاندلی 2018 کے الیکشن میں ہوئی تھی اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ ایک منظم دھاندلی ہے, تو اس وقت یہی پی ٹی آئی جو برس اقتدار تھی اور اس دھاندلی کی بینیفیشری تھی, ذرا ان سے پوچھیں نا اس وقت یہ کیا کہہ رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے, اگر ایسا ہوا ہے تو آپ عدالت میں جائیں, الیکشن ٹریبیونل میں جائیں, آپ پٹیشن کریں. تو اب یہ احتجاج اور شور شرابہ کس بات کا؟ یہ بھی جائیں الیکشن ٹریبیونل میں جائیں, پٹیشنز کریں اور جو سسٹم کے اندر ریمیڈی موجود ہے اس کو حاصل کریں. تو رانا صاحب, یہ تو پھر یعنی آپ کی بات سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے 2018 کے انتخابات ہوئے تھے ویسے یہ بھی انتخابات ہوئے ہیں, اور اگر وہ ٹھیک تھے تو یہ بھی ٹھیک ہیں, وہ غلط تھے تو یہ بھی غلط ہیں. جی میں نے تو 77 سے بات کی ہے. میں اپنے کالج اسکول کے زمانے سے 77 سے دیکھ رہا ہوں. ہر الیکشن کے بعد یہی تبصرہ ہوتا ہے جو آپ نے اس الیکشن کے بعد فرمایا ہے جی, 21 اپریل کے الیکشن کے بعد. سیم, یعنی ورڈ بھی مختلف نہیں ہوتے. تبصرہ نگار, آپ جیسے تجزیہ کار جو ہیں, وہ انہی الفاظ میں یہی کچھ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا رانا صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اور اس میں پی ایم ایل این کو جیت ملی ہے, یہ بیانیے کی وجہ سے جیت ملی ہے یا کارکردگی کی وجہ سے جیت ہوئی ہے؟ کن الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ 21 اپریل کے الیکشن کی. 8 فروری یا 21 اپریل؟ 21 اپریل. دیکھیں, 21 اپریل جو ہے یہ حکومتوں کے قیام کے تقریباً 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی کارکردگی کی بنیاد پہ تو ٹیبلز ٹرن نہیں ہو سکتے, ایسا کہنا تو مبالغہ آرائی ہوگا. لیکن ان الیکشن میں جو ایک بات آبزرو کی گئی ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے اس میں ٹرن اوور لو ہوتا ہے جی. صرف آپ کا جو ووٹر سپورٹر ہے, یعنی جو ووٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا کارکن بھی ہے, وہی ووٹر جو ہے وہ نکلتا ہے. عام ووٹر جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں کاسٹ نہیں ہوتا, اس لیے کاسٹنگ ریشو جو ہے وہ تقریباً ہاف رہ جاتی ہے. تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر سپورٹر ہے, جو اس کا کارکن ہے, وہ ان الیکشن میں بالکل مایوس نظر آیا اور انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی. پارٹی نے بھی کوئی اس بارے میں توجہ نہیں دی, جبکہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہتر رہی ہے.
تو وہی فرق جو ہے وہ الیکشن میں سامنے آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر مایوس نظر آیا ہے، سر کیا اس کی مایوسی کی وجہ یہ تھی کہ 8 فروری کو جب وہ باہر نکلے اور انہوں نے سوچا کہ ہم نکلے بھی تھے، لائنوں میں لگے بھی تھے، بڑی محنت سے ووٹ ڈالا بھی تھا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، تو پھر اب نکلنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس وجہ سے مایوس ہے آپ کے خیال میں؟ اس کی ایک وجہ ضرور یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ ان 2 ماہ میں صورتحال کو، معاملات کو 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو رزلٹس آیا سامنے، اس میں پی ٹی آئی نے کوئی اچھی مووز نہیں کی، کوئی اچھی سیاست نہیں کی، اور جو سٹف انہوں نے بھیجا ہے اسمبلیوں میں جی وہ ایسے نمونے بھیجے ہیں کہ ان کو دیکھ کے دنیا پریشان ہو گئی ہے کہ یہ کہاں سے لوگ انہوں نے بھیج دیے ہیں یہاں پہ۔ ان کی آپ حرکتیں دیکھیں، مثلاً سر ان کی آپ جو ہے وہاں پہ پرفارمنس دیکھیں، وہ وہاں پہ جو ہے وہ باجے بجا رہے ہیں اسمبلی کے اندر، کس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، کس قسم کی وہ ہوٹنگ اور احتجاج کر رہے ہیں۔ جس دن آصفہ بھٹو زرداری نے حلف اٹھایا ہے، اس دن کا آپ دیکھ لیں کہ حالانکہ پیپلز پارٹی ان کے تھوڑا ان سے قربت محسوس کرتی تھی، تو انہوں نے اس دن سے پھر ان کو بھی، یعنی یہ جو پی ٹی آئی میں موجود ٹولہ ہے بشمول بانی پی ٹی آئی کے، یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہیں، یہ کوئی جو ہے وہ کسر اٹھا نہیں رکھیں گے اپنے آپ کو بھی برباد تباہ کرنے کی اور اس ملک کے لیے بھی۔ صحیح ہے رانا صاحب، یعنی آپ اس بات سے تو اتفاق نہیں کر رہے جو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی میں نے چونکہ ایک رمضان پیکج دیا، ریلیف دیا، کارکردگی دکھائی، اس کی بنیاد پر الیکشن جیتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں 1.5-2 مہینے میں اس کا امپیکٹ نہیں آ سکتا؟ نہیں، بہرحال اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک اوور آل امپیکٹ، ٹھیک، یعنی ایک بنیادی وجہ جو ہے، وہ بنیادی وجہ جو ہے اس جیت میں میرا خیال ہے جو میں نے بیان کی ہے وہ ہے، باقی ایک سینس آف ریلیف جو ہے جی وہ یقیناً مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی یا ان کی جو کوشش ہے اس سے لوگوں میں ایک سینس آف سیٹسفیکشن موجود ہے، اور امید ہے کہ اس کے اچھے رزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ دیکھیں رزلٹس جو ہے نا وہ گورنمنٹ کم از کم آپ اس کو کوئی 1 سال تو دیں نا، 1 سال سے پہلے ہی آپ جو ہے وہ کارکردگی کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرنے والی بات تو نہیں کی جا سکتی۔ صحیح ہے، کم از کم تو رانا صاحب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ نہ یہ بیانیہ کے نتیجے میں ہوا ہے، نہ یہ کارکردگی کے نتیجے میں ہوا ہے، یہ بیسیکلی اس لیے ہوا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر کم نکلا، تو آپ کا جو نکلا وہ آپ کی جیت کی وجہ بن گیا، بنیادی وجہ تو پھر یہ ہوئی الیکشن۔ یعنی لیکن بنیادی وجہ کے ساتھ ضمنی وجوہات بھی تو ہوتی ہیں نا، ضمنی وجوہات میں میں ان دونوں چیزوں کو کاؤنٹ کرتا ہوں جو آپ نے فرمائی ہے، صحیح ہے، لیکن بنیادی وجہ میں اس چیز کو لیتا ہوں۔ صحیح ہے سر، یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب مایوس ہیں کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے، کیونکہ عید کی چھٹیوں میں انہوں نے جن صحافیوں سے بات چیت کی اور وہ پھر اخبار میں چھپی بھی، سلمان غنی صاحب کی سٹوری چھپی تھی، سلمان غنی صاحب نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہی بندوبست ہو گیا تھا، میرا راستہ روکا گیا، تو کیا وہ اس پر بہت مایوس دکھی دکھائی دیتے ہیں؟ ان کا راستہ روکا گیا، ان کے بھائی کو بنا دیا گیا؟ جی وہ بالکل دکھی نہیں ہے، اور بالکل ان کا راستہ نہیں روکا گیا، اور نہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، الیکشن جب آپ حصہ لیتے ہیں تو بعض اوقات آپ سمپل میجورٹی کی امید کرتے ہیں تو آپ کو 2/3 مل جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ آپ سمپل میجورٹی سے نیچے رہ جاتے ہیں۔ ہم سمپل میجورٹی سے نیچے رہ گئے ہیں، اور ہم نے جو کوشش کی ہے اس میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کوتاہی نہیں تھی، ہم نے بھرپور الیکشن لڑا ہے، ہر طرح سے لڑا ہے، ہر جو ہے وہ ہم کوشش کو بروئے کار لائے ہیں، لیکن یہ الیکشن رزلٹ جو ہے وہ عوامی رائے پہ مبنی ہوتا ہے، لوگوں کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، لوگوں کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں وہ فیصلہ ایکسیپٹ ہے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ بندوبست کر دیا گیا تھا، یہ ایسی کوئی سوچ پارٹی میں یا میاں صاحب میں نہیں پائی۔ تو آپ یعنی یہ اس طرح کی اخبار میں چھپنے والی خبر کی تردید کر رہے ہیں رانا صاحب؟ جی میں اس سے متفق نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جا کے جن صاحب نے یہ بات کی ہے انہوں نے ملے، انہوں نے کیا بات کی، اس کا انہوں نے کیوں جواب دیا،
کیا جواب دیا جس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا. نتیجہ اخذ کرنے میں بھی تو کمی بیشی ہو سکتی ہے کیونکہ میں تو اس ملاقات میں موجود نہیں تھا. صحیح, ٹھیک ہے. رانا صاحب کچھ اور چیزیں بھی ہیں, ابھی چائنا کا وزٹ ہے, کچھ اور معاملات چل رہے ہیں, پارٹی کے اندر بھی چل رہے ہیں, کچھ جاوید لطیف صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, اگر آپ اجازت دیں تو بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, آپ نے جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے جو بیان دیا اس پر ان کا رد عمل بھی آیا. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے خود, کیونکہ آپ کی کارکردگی فیصل آباد میں اچھی نہیں رہی اور آپ پورا فیصل آباد ہار گئے. میں سنوانا چاہتا ہوں کیا انہوں نے کہا ہے, پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں, سنیے جی. کہ رانا ثناء اللہ صاحب کسی کو کہہ رہے تھے کہ پھر ریزائن کر دینا چاہیے, کوٹ کر رہے تھے رانا تنویر صاحب کو. میں اچھا نہیں لگتا میں یہ کہوں کہ چودھری شیر علی صاحب جو ہیں وہ آپ کو جماعت میں لائے, آپ کو گود میں کھلایا اور آپ نے کیا کیا. میں تو یہ بات کہنے لگا ہوں کہ 2018 کے جو انتخابات تھے, جو ہم بیانیے پہ لڑ رہے تھے, جو ہم اینٹی ایک جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ووٹ نہیں اس وجہ سے پڑا 2024 میں, اس وقت تو اسی بیانیے پہ ہم ووٹ مانگ رہے تھے. فیصل آباد سارا کیوں ہار گیا تھا؟ پھر آپ کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ایک سیکنڈ, اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا ڈسٹرکٹ کا بھی تو میں ریزائن کرتا. جی رانا صاحب, آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے, جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں. جی, ان کا بڑا اچھا مشورہ ہے, انہیں چاہیے کہ پارٹی کو یہ مشورہ دیں. اگر پارٹی ایکسیپٹ کرے تو بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب کو یا کسی اور بندے کو جو زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکے اسے موقع ملنا چاہیے. میں تو خود چاہتا ہوں کہ بہتر سے بہتر جو کارکردگی کوئی دکھا سکے تو اسے پارٹی کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ توانا کرنا چاہیے. ہم پارٹی کا حصہ ہیں. تو جاوید لطیف صاحب کی اس خواہش میں کوئی جو ہے وہ ان کی اس خواہش میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سر لیکن وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں ریزائن کرنے کا, پارٹی سے تو نہیں کہہ رہے کہ ریزائن لیں ان سے, وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں ریزائن کریں. پارٹی ایکسیپٹ کرے گی تو پھر ہی ہے نا. جاوید لطیف صاحب کو چاہیے کہ پارٹی کو اس پہ راضی کریں تو مجھ سے ریزائن لے کے پارٹی کو جمع کروا دیں. میں تو تیار ہوں. میں نے تو کہا ہے کہ ان کی یہ تجویز جو ہے, جو اگر مجھے اس ذمہ داری سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہٹا دے تو میرے تو حق میں ہے نا. یہ تو وہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. صحیح ہے. رانا صاحب ویسے اس کے علاوہ جو باتیں جاوید لطیف صاحب نے اس سے پہلے کہیں کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا راستہ روکا گیا, پھر خرید و فروخت کی بات بھی انہوں نے کی, یہ سب باتیں آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں اور دہرا کے کہہ رہے ہیں؟ کیا اس میں نواز شریف صاحب کی مرضی شامل نہیں ہے جو باتیں وہ کر رہے ہیں؟ قطعی طور پہ کسی کی مرضی شامل نہیں ہے. یہ ان کی اپنی اختراع ہے اور یہ چیزیں بالکل بے بنیاد ہیں. وہ 90 کروڑ والی بات بھی بالکل بے پر کی اڑانے والی بات ہے. اور وہ خود جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا, یہ بھی غلط ہے. وہ بالکل صحیح ہارے ہیں جس طرح سے باقی ہارے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, آدمی کو تسلیم کرنا چاہیے. ہارنا کوئی گناہ ہے, کوئی جرم ہے. الیکشن آپ لڑتے ہیں تو ہار جیت ہو ہی سکتی ہے نا. تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے. میں نے اب اگر 9 الیکشن لڑے ہیں, 9 میں سے میں 7 جیتا ہوں, تو اس 7 مرتبہ بھی تو کوئی ہارا ہی ہے نا. تو یہ کہیں کہ جی ہر دفعہ جو ہے وہ میں ہی جیتنا, مجھے ہی جیتنا چاہیے, تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب کو یہ دل پہ نہیں لینا چاہیے. وہ بالکل ہارے ہیں تو کوئی بات نہیں, وہ ہار کو تسلیم کرے, اگلی دفعہ جیت جائیں گے. صحیح ہے. نہیں رانا صاحب, آپ نے کہا کہ وہ کسی کی ماں پر یہ بات نہیں کر رہے, مگر اگر ایسا ہے تو پھر پہلے ہی دفعہ ایسی بات کرنے پر ان کو چاہیے تھا پارٹی کو کہ ان کو روک دے. ان سے کہیں گے جی آپ پارٹی ڈسپلن میں رہیں, آپ بار بار ٹی وی پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ مگر وہ تو دہرائے چلے جا رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں. تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ پارٹی ان کو یہ بات کہنے دے رہی ہے, ان کو روک نہیں رہی.
نہیں کوئی پارٹی کی طرف سے ان کو نہ کوئی ایما ہے نہ کوئی اجازت ہے. باقی یہ ہے کہ وہ سینئر پارٹی کے لوگ آدمی ہیں، تو اگر وہ ایک بات اپنی دل کی تسلی کے لیے کرتے جا رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ ایک دفعہ یا 2 دفعہ بات کرنے سے ہوتا ہے نا. اب وہ 10 مرتبہ بھی کریں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ وہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا جو بھی امپیکٹ آنا تھا میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی نے بھی سیریسلی لیا ہے. وہ کو کسی ثبوت کے ساتھ بات کرتے، کسی شہادت کے ساتھ بات کرتے، معاملہ جو ہے وہ عدالت میں لے کے جاتے تو پھر تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا. تو یہ انہوں نے بات بس کر دی ہے. آپ کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ ان کی فون پہ بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری آدھا پونا گھنٹہ آپ سے بات ہوئی ہے، آپ کے ساتھ کیا باتیں کرتے رہے ہوں؟ نہیں میں نے ان کو بالکل میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا یہ بات جو کر رہے ہیں کہ مجھے ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا، میں نے کہا یہ بات غلط ہے، آپ جینوئن آ رہے ہیں. البتہ میں نے کہا کہ آپ یہ بات ضرور کریں کہ آپ کو جتوایا نہیں گیا. تو یہ گلا میں نے کہا آپ کا بنتا ہے. تو میرے ساتھ ہوتی رہتی ہے بات ان کی. تو لیکن آپ کی بات مانے نہیں ہے رانا صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو شواہد پیش کیے ہیں، رانا صاحب کو میں نے دکھایا کہ میرے پاس تو شواہد ہے. میں آپ کی بات تو تسلیم نہیں کیا انہوں نے کہ وہ جنون آ رہے ہیں. نہیں شواہد انہوں نے کوئی نہیں پیش کیے مجھے، لیکن شواہد اگر ہیں تو بالکل وہ عدالت میں جائیں، الیکشن ٹریبیونل میں جائیں. جب میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو یہ شور و ویلا اور یہ اپنا جو ہے وہ خرمستی کرنے کی بجائے سڑکوں پہ اور ملک کو جو ہے وہ خراب کرنے کی بجائے آپ جائیں الیکشن ٹریبیونل میں جا کے وہاں پہ ثابت کریں اور اپنی سیٹیں واپس لے لیں جو چھینی گئی ہیں. تو میں اب جاوید لطیف صاحب کو تو یہی مشورہ دوں گا نا، اس کے علاوہ میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں. جاوید لطیف صاحب کے علاوہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے 90 کروڑ کا، 90 کروڑ چھوڑ کے چلے 9 کروڑ کا ہی ہے تو وہ جائیں عدالت میں جائیں، اور اگر وہ ثبوت لے کے جائیں گے تو میں ان کے لیے دعا گو کہ وہ کامیاب ہو وہاں پہ. صحیح ہے. رانا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب بالکل رنجیدہ نہیں ہے، لیکن یہ بات فضل الرحمان صاحب نے بھی پچھلے دنوں ایک پروگرام میں کہی ہے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھ سے جب ملاقات ہوئی ہے تو وہ اس بات پر رنجیدہ ہیں کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے. میں نے ابھی پہلے ایک اخباری رپورٹ کا حوالہ دیا تھا. تو کوئی تو ان کا گریونس ہے جو مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا. نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب خیر ٹھیک ہے، وہ اپنی آبزرویشن دے رہے ہوں گے. معاملہ یہ ہے کہ میں تو خود ملا ہوں نا میاں نواز شریف صاحب سے 8 فروری کے بعد، ان سے بات بھی ہوئی ہے. اب جو بھی ملتا ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ بالکل اس کے اوپر نہ وہ ان کو کوئی غلط فہمی ہے، نہ وہ رنجیدہ ہے، اور وہ الیکشن کا جو نتیجہ ہے اس سے مطمئن ہے. اچھا رانا صاحب، یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے موقف اختیار کیا، پھر تو وہ بھی ٹھیک نہیں کہہ رہے کہ جی وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہی نہیں تھے. وہ تو کہتے ہیں ان کا لندن میں ہی پلان نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے. دیکھیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی پارٹی جو ہے وہ عوام کے سامنے ایک سلوگن، ایک موقف، ایک واضح پروگرام کے ساتھ جائے، لیکن اس پروگرام، اس موقف کے ساتھ وہ مخلص نہ ہو؟ کیا ہم یہ بات کر کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو دھوکہ دے رہے تھے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. ہم نے 21 اکتوبر کو جو موقف وہاں پہ رکھا عوام کے سامنے، اس کے بعد پارٹی پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے، اور اس کے ساتھ ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے سے متعلق جتنی بھی ہم نے کمپین کی ہے، اس میں ایک لفظ بھی نہ ہم نے غلط کہا ہے، نہ اس میں کوئی ایسا ابہام تھا. یہ بڑی واضح باتیں ہوئی ہیں، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے نے خود بھی کی ہیں. ان کی جگہ پہ پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے بھی لوگوں نے کی ہے، پارٹی کی دوسری سینئر لیڈرشپ نے بھی کی ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے نعرے تک لگوائے ہیں، بار بار بات کی ہے. مریم نواز صاحبہ نے بار بار بات کی ہے. تو یہ میں کس طرح سے تسلیم کر لوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم
جو ہے وہ لوگوں کو ورگلانے یا دھوکہ دینے کے لیے کر رہے تھے. بالکل ہم سچائی سے کر رہے تھے اور بالکل خلوص سے کر رہے تھے اور صحیح کر رہے تھے. صحیح ہے. تو رانا صاحب تو یہ وزیر اعظم صاحب جب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا تو نواز شریف صاحب کے پاس ایک آپشن موجود تھا کہ وہ خود بھی بن جاتے وزیر اعظم. پاورز تو شہباز شریف کے پاس بھی وزیر اعظم والی ہیں، جو ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں نواز شریف کے پاس بھی وہی ہوتی ہیں، پالیسی وہی بنا رہے ہوتے. کیوں نہیں انہوں نے وزیر اعظم بننا پسند کیا؟ اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ آخر رکاوٹ تو شہباز شریف کو بھی کوئی درپیش نہیں ہے، وہ نواز شریف کو بھی درپیش نہ ہوتی. نہیں، دیر از اے اپنا ہیوج ڈفرنس بٹوین کولیشن گورنمنٹ اینڈ پارٹی گورنمنٹ. میاں شہباز شریف صاحب جو کہ 3 مرتبہ اپنے مینڈیٹ سے، اپنے پارٹی کے مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے کولیشن مینڈیٹ کے اوپر وزیر اعظم نہیں بننا تھا، یہ بات پہلے ہی واضح تھی. اس میں کیا مسئلہ ہے سر؟ اس کے مطابق انہوں نے نہیں، خیر مسئلہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ. دیکھیں، پارٹی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، کولیشن گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کولیشن پارٹنرز کی گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ اس میں فیصلے آپ کولیشن پارٹنرز، سٹیک ہولڈرز کی مرضی کے اپروول کے بغیر نہیں کر سکتے. اپنی پارٹی میں آپ اپنی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں. تو ڈفرینس تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ ڈفرینس جو ہے وہ جب سامنے آیا تو یہ پھر فیصلہ ویسے میاں نواز شریف نے کیا کہ اب کیونکہ کولیشن گورنمنٹ چلانے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، تو وہ اگر اب کولیشن گورنمنٹ کا معاملہ آیا تو وہ جو ہے وہ لیڈ کریں پارٹی کو، اور اگر سمپل میجورٹی ہوتی تو بالکل وزیر اعظم جو ہے وہ میاں نواز شریف ہی ہوتے. لیکن سر آپ نے کئی شہباز شریف صاحب کو قربانی کے پہ تو نہیں لگا دیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی جو انہوں نے کولیشن گورنمنٹ چلائی وہ پرفارم تو نہیں کر سکے تھے، تبھی تو آپ الیکشن اس طرح سے نہیں جیت سکے جس طرح سے آپ جیتنا چاہتے تھے. خود نواز شریف صاحب مانسہرہ کا حلقہ ہار گئے. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو شہباز شریف صاحب کو بھی قربانی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا شاید. نہیں، کولیشن یہ سوچ بھی تھی پارٹی میں کہ ہم کولیشن گورنمنٹ کو ہیڈ نہ کریں یا کولیشن گورنمنٹ میں نہ جائیں، اور پیپلز پارٹی میں بھی یہ سوچ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کولیشن میں نہ آئے. پیپلز پارٹی نے، اب تو یہ بات آن ریکارڈ ہے، پیپلز پارٹی نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بنانے میں وہ انٹرسٹڈ تھے، لیکن وہ مانے ہی نہیں. اس نے کہا جی میں نے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی. اس کا تو ایجنڈا ہی ایک ہے، وہ کسی سیاستدان، کسی جماعت کے ساتھ نہ بات کرنے، نہ بیٹھنے، نہ کوئی بات معاملہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کسی سیاستدان سے بات نہیں کرے گا، اس کا تو معاملہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ پھر اگر ہم بھی کولیشن گورنمنٹ میں نہ آتے تو پھر تو ملک کدھر جاتا؟ پھر صحیح ہے، اگر کسی نے تو بنانی تھی نا گورنمنٹ، وہ ویکوم تو نہیں آپ چھوڑ سکتے تھے. صحیح ہے. رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ کو آج جو کاروباری حضرات ہیں، خاص طور پر عارف حبیب صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات چیت کریں گے تو بات آگے چلے گی، استحکام ہوگا سیاسی طور پر. اس پر آپ کی رائے کیا سر؟ میں دو سوال آپ کے سامنے بس اور رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، آج عارف حبیب صاحب نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے باسیوں سے بھی ہاتھ ملائیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے تو سیاسی استحکام آئے گا اور تو ہی کاروبار چلے گا. کیا اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھا سکتی ہے حکومت؟ ذاتی طور پہ عارف حبیب صاحب کو میں سنتا رہتا ہوں، بڑے غیر جانبدار، غیر سیاسی، کاروباری وہ شخصیت ہیں. تو مجھے ان کی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ میری ان سے گزارش ہوگی کہ جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں ان سے بھی تو بات کر لینا. کوئی ہاتھ تو دونوں طرف سے ملایا جاتا ہے نا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو میں تو ڈائلاگ کا حامی ہوں، بالکل. میں اپنی پارٹی کے اندر بھی اس بات کو
اٹھاتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں. تو اگر عارف حبیب صاحب نے بھی کی ہے تو میں بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ سیاست میں ہونا چاہیے. سیاست ڈائلاگ کے بغیر، اور خاص طور پہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے یہ تو چل ہی نہیں سکتا. صحیح ہے، لیکن رانا صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی خرابی پچھلے 10 سال سے 14 سے لے کے 24 تک آئی ہے، وہ صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ ایک پارٹی جس کو عوامی مینڈیٹ یا پارلیمنٹ میں جس کی نمائندگی ہے وہ بات کرنے پہ یقین نہیں رکھتی. یہ ساری خرابی کی جڑ ہی وہ ہے. رانا صاحب مگر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بات چیت کے لیے ماحول حکومت کو بنانا ہے؟ نہ آپ ان کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ ان کو کوئی کمیشن دینے کے لیے تیار ہیں جو الیکشن کی دھاندلی کا پروو کرے، نہ آپ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دینے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ ان کے وہ کیسز جن کے بارے میں آپ خود کہہ چکے ہیں یہ کوئی کیسز نہیں ہیں اور یہ بوگس کیسز ہیں، نہ آپ ان میں پروسیکیوشن چھوڑنے کو تیار ہیں یا باہر نکالنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کچھ دیں گے تو بات چیت آگے بڑھے گی. ان میں سے کوئی بات بھی جو ہے وہ نہ میں نے کہی ہے، نہ ان باتوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ کیسز بوگس ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 100% یہ کیسز درست ہیں. صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے. چوری ہوئی ہے جی، آپ نے کہا تھا قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، کمزور کیسز ہیں. وہ تو نہیں. عزت کا کیس کے بارے میں تو آپ خود کہہ چکے ہیں. جی، جو پروسیجر لیپس ہیں نا، جو پروسیجر لیپس ہیں وہ ٹرائل میں اگر رہے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو پہنچتا ہے، کیونکہ یہاں پہ قانون یہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نا وہ ملزم کے حصے میں ہوتا ہے. اس کا اگر جرم میں شک پڑ جائے وہ بری ہو جاتا ہے. تو وہ میں نے کہا تھا کہ ان کا جو ٹرائل ہے اس میں کوئی پروسیجرل خامیاں جن کی نشاندہی کی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. باقی توشہ خانہ میں چوری اس نے کی ہے، یہ تو 2+2 4 ہے. سائفر اس نے پبلک کیا ہے. کیسز تو وہ بوگس نہیں ہیں، کیسز وہ بالکل حقائق پہ مبنی ہیں. لیکن ان کا جو ٹرائل ہے اس میں جو پروسیجر لیپسز ہیں وہ اگر ہوئے ہیں تو وہ اس پروسیکیوشن ٹیم کا جو ہے وہ کی غلطی ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر نظر نہیں رکھی، اور اگر وہ اپیل میں آ کے ملزم کو جو ہے وہ اس کا بینیفٹ ملتا ہے. رانا صاحب جب یہ فیصلے آ رہے تھے اس وقت جی سیٹیں نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز دے کے وہ سیٹیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے دینی یا ہم نے دینی. سر آپ نے اپنا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو الیکشن کمیشن میں آپ نے کھڑا کیا تھا نا. رانا صاحب آپ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب الیکشن کمیشن میں کھڑے تھے، انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ جی ہمیں سیٹیں دی جائیں یہ والی. تو آپ نے مانگی ہے تو الیکشن کمیشن نے دی ہے نا. نہیں تو الیکشن فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کیا ہے نا. تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو نہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے لکھ لیا. وہ جو پشاور ہائی کورٹ جو کہ ان کا بہت پسندیدہ ہائی کورٹ ہے، اس کے لارجر بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کروایا ہے. دیکھیں نا یہ تو ہر چیز تو ہمارے ذمہ نہیں ہے نا. رانا صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا حقدار کون ہے، کون سی پارٹی ہے؟ وہ یار معاملہ یہ ہے کہ یہ جس قسم کے نمونے انہوں نے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیج دیے ہیں وہ تو لوگ پریشان ہیں کہ یار، بلکہ عوام بھی مایوس ہیں اس بات سے، اور اس کا شاید جھلک اس کی ضمنی الیکشن میں بھی نظر آئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ کیوں ہماری پارٹی کے یا ہمارے کہنے پہ کسی کو بناتے. ان کو کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں ملا KPK میں وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے. اب یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے اس کے لیے کوئی نامزدگی ایسی کرتے جو کو تھوڑا بہت جو ہے وہ اس سے میل کھاتی ہوتی اس کام سے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کرنا ہے، تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا. تو پھر جب آپ خود ایسا کریں گے تو اس کے اوپر پھر اعتراض تو اٹھے گا. سر ابھی اس میں نور عالم خان بھی رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، تو وہ بھی تو چلیے. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہتا، میں کسی انسان کی بطور انسان توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. جو اپنا مروت صاحب ہیں وہ بڑے ان کے اچھے کارکن ہیں. اب تو چینج کر دیا ویسے انہوں نے، صاحبزادہ حامد رضا کا نام دے دیا ہے. مخلص ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی پارٹی سے کمیٹڈ ہوں ان کی قدر کی جانی چاہیے. لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور ان کی ایک اپنی جو طبیعت ہے
اس حوالے سے وہاں پہ تو پھر وہ روز دنگا فساد ہی ہونا تھا نا اگر ان کو بنایا جاتا. اور صاحبزادہ حامد رضا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ اب ان کا نام آ گیا ہے حامد رضا صاحب کا. یہ میرے علم میں نہیں ہے ویسے. آج آ گیا نا, پی ٹی آئی نے کہا نام چینج کر دیا اور صاحبزادہ حامد رضا کو نامزد کر دیا اس کے لیے. تو اب اس کے اوپر میں نہیں کہہ سکتا کہ گورنمنٹ سائڈ سے کوئی اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن میری جہاں تک اسیسمنٹ ہے کہ جس چیز کا اعتراض افضل مروت صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا تھا, میرا خیال ہے کہ شاید ایسی صورتحال حامد رضا صاحب سے تو شاید نہ ہو. صحیح ہے. اچھا رانا صاحب, یہ گورنمنٹ سائڈ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اعتراض کریں یا ایکسیپٹ کریں. صحیح ہے. رانا صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ نواز شریف صاحب چائنا کیا کرنے گئے ہیں؟ چائنا وہ اپنے پرائیویٹ ٹرپ پہ, نجی دورے پہ گئے ہیں, وہ اپنے دوستوں کی دعوت پہ, اور اس میں دعوت جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کی بھی موجود ہے. تو وہ ان کا یعنی پرائیویٹ وزٹ ہے, آفیشیل وزٹ نہیں ہے. وہ پرائیویٹلی اپنے دوستوں سے اپنے معاملات, جن لوگوں سے بھی ان کی دوستی ہے یا ملنا چاہتے ہیں یا پھر انہوں نے بلایا ہے, تو ان سے میرا خیال ہے وہ ملیں گے وہاں پہ. صحیح ہے. تو رانا صاحب آفیشیل وزٹ نہیں ہے. رانا صاحب, نواز شریف صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عرب نہیں گئے تھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, وہ کیسے جا سکتے تھے؟ وہ کوئی کسی سرکاری عہدے پہ تو فیض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے تو اس میں حرج ہی کیا تھا؟ یا ان کا تجربہ ہے آخر وہ نہیں, تو وہ کیوں چاہیں گے؟ وہ کیوں چاہیں گے؟ ابتدائی طور ایک پر آدمی جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہو, اس کا ایک اسٹیٹس ہے, اس کا ایک مقام ہے. تو وہ تو نہیں ہے کہ ایسے وہ وفدوں کا حصہ بن کے جو ہے وہ, کیونکہ ابتدائی طور پر تو یہ پلان بنا تھا نا کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے, لیکن پھر وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی نہیں گئے. ہاں نہیں, وہ پھر عمرے کی ادائیگی کا ان کا, کیونکہ ان کی فیملی کافی دیر بعد یہاں پہ لاہور میں اکٹھی تھی, تو انہوں نے پھر زیادہ ترجیح اس بات کو دی کہ ان کے ساتھ وہ ٹائم گزاریں اور عید کریں. رانا صاحب, ایک تاثر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وفاق کے معاملات سے خود کو لا تعلق رکھے ہوئے ہیں, جبکہ پنجاب کے معاملات میں وہ ایون تندور پہ بھی چلے گئے روٹی کی قیمت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو وفاق سے وہ بالکل لا تعلق ہیں. ایسا یہ تاثر درست ہے؟ جی, میری جو انفارمیشن یا میری جہاں تک ایکسیس ہے, کوئی فیصلے سے مراد جو بنیادی اہمیت کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو, وہ پارٹی کی اپروول سے ہوتا ہے, اور وہ پارٹی کی اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف جو لیڈر ہے پارٹی کا, اس کی اپروول سے ہوتا ہے. کوئی فیصلہ جو ہے وہ ان کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتا. صحیح ہے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت کے دوران نکاح کا کیس, اس پر اپیل چل رہی ہے, اس پر سماعت ہو رہی ہے. آج بھی سماعت تھی, کچھ دلائل آپ آئے خاور مانیکا کے وکیل کی طرف سے, اور اس کے بعد سماعت میں وقفہ ہو گیا, دوبارہ سماعت نہ ہو سکی. رضوان بھائی صاحب, یہ درخواست پہلے بھی آئی تھی, محمد حنیف صاحب اس درخواست کو لے کر آئے جسے ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا. اس کے بعد خاور مانیکا صاحب کے بھی وکیل آپ ہیں, تو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ دونوں نے آپ کو وکیل کیا اس کے لیے؟ بیشتر لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں فار سم سیریس لیٹیگیشن, تو میرے خیال سے یہ کویسچن تو خاور مانیکا صاحب سے پوچھنا چاہیے, لیکن جو میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے اسی وجہ سے مجھے کاؤنسل انگیج کیا تھا کہ آئی واز آلریڈی کنورسنٹ ود دی فیکٹس آف دس کیس. تو انہیں پتہ چلا کہ میں پہلے جو کمپلیننٹ تھے محمد حنیف, ان کا کو بھی میں نے ریپرزینٹ کیا تھا اسی میٹر میں,
تو اسی لیے انہوں نے مجھے انگیج کیا. لیکن چلیں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ خاور مانیکا صاحب سے پوچھنا چاہیے، لیکن ان سے ویسے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جب انہیں پتا چلا کہ جب آپ ان کے وکیل تھے تو یہ تو ناقابل سماعت قرار دے دی گئی تھی، تو خاور مانیکا صاحب کو تو ڈر جانا چاہیے تھا کہ دوبارہ ناقابل سماعت نہ ہو جائے. میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ تو ایک لیگل ایشو تھا نا، اس میں تو کویسچن یہ تھا کہ وہ ایگریوڈ پرسن نہیں ہے. میرا پوائنٹ آف ویو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب تو ایگریوڈ پرسن ہیں اس کیس میں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہ بتائیے کہ 2 سماعتوں پر آپ گئے نہیں، اب ایک اور سماعت پر آپ گئے تو اس میں بھی 2-3 دفعہ سماعت میں جو ہے وہ آپ کے جونیئر پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ مصروف ہیں، پھر آپ آئے، کچھ آپ نے دلائل دیے، پھر آپ نے بہت لمبا ٹائم مانگا. آج بھی آپ صبح آئے، پھر آپ نے کہا میں 2 بجے آ جاؤں گا، پھر آپ 2 بجے بھی نہیں آئے. تو سلمان راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بار بار التوا مانگ کے وقت ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں آپ تو جو میرے اپوننٹ کاؤنسل ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، ایسا نہیں ہے. میں صبح پیش ہوا، میں نے آرگیومنٹس کیے، پھر میں نے ہائی کورٹ جانا تھا، آئی اپیئرڈ ان ہائی کورٹ. پھر میں نے ایک اور مرڈر کیس تھا، اس میں نے آرگیومنٹس کرنے تھے، وہاں سے میں میرے خیال سے 3:30 بجے کے بعد میں فارغ ہوا. تو ظاہر ہے اور بھی کیسز ہوتے ہیں، سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. رضوان بھائی صاحب 2 بجے آپ کہاں تھے جس کی وجہ سے آپ نہیں آ سکے؟ جی میں 2 بجے دوسری کورٹ میں تھا، میں وہاں پہ آرگیو کر رہا تھا، بلکہ 2 بجے سے پہلے سے میں آرگیو کر رہا تھا. جی سیشنز کورٹ. صحیح ہے. تو رضوان بھائی صاحب یہ جو معاملات ہیں جس میں سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کیس میں آپ لمبا وقت مانگ رہے ہیں، یعنی آپ نے پہلے بھی درخواست کی کہ اس کو مئی تک لے جائیں اور اب تو خیر الٹیمیٹلی یہ مئی تک چلا ہی گیا، آپ اتنا زیادہ وقت کیوں چاہ رہے ہیں اس میں؟ جی میں اپنے اسکیجول کے مطابق میں کورٹ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے ظاہر ہے اور بھی میرے کیسز ہیں، باقی کیسز میں بھی کورٹس میں بھی ہم نے پیش ہونا ہوتا ہے، باقی بھی ہم نے اپنا جو اسکیجول دیکھ کے جو ہے اس کے مطابق ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کورٹ سے. اور یہ بہت نارمل سی بات ہے، یہ کیس تو نہیں ہے جس میں ایسی ریکویسٹ کسی بھی لائر کی طرف سے آتی ہے. جن کیسز میں اپیلنٹ سائڈ سے ہوں یا پیٹیشنر سائڈ سے ہوں، ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ بیہائنڈ دی بار ہیں، اس میں بھی کئی دفعہ ہم کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے اس کے مطابق کہ جی اگر کوئی ہماری انگیجمنٹس ہیں، اور ایون اپوننٹ سائڈ کی اگر کوئی انگیجمنٹس ہوتی ہیں تو یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، اس کو اتنا زیادہ سینسیٹائز آئی ڈونٹ نو کیوں کیا جا رہا ہے. یہ تو ہمارا روٹین کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اپیئر ہوتے ہیں، آرگیو بھی کرتے ہیں، آرگیومنٹس میں کئی دفعہ کسی وجہ سے ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور ہم ریکویسٹ بھی کورٹ سے کرتے ہیں اپنے اسکیجول کے مطابق، تو دیٹ از کوائٹ نارمل. صحیح ہے. تو بھائی صاحب آپ کو یاد ہے جب اڈیالہ میں کیس چل رہا تھا تو کیا آپ کے یقیناً آپ کے حافظے میں ہوگا کہ کوئی ایسا دن جب میکسیمم رات تک اس کیس کی سماعت ہوئی؟ کیا 10-11 بجے تک بھی اس کیس کی سماعتیں ہوئی ہیں؟ جی ہوئی ہے. اور لیکن دیکھیں جیل ٹرائل کی ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی ہے اور نارمل جو ٹرائل کورٹ پریمیسز میں ہوتے ہیں اس کی ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی ہے. جیل میں ججز صاحبان ہم لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ایون جن بھی کیسز میں جیل ٹرائل ہوتا ہے ہمیں ججز صاحبان پہلے کہتے ہیں کہ ہم پورا دن چھوڑ کے جا رہے ہیں، وٹنسز کو بلایا جائے گا تو ایٹ اینی کاسٹ ان وٹنسز نے ایگزامن ہونا ہے. تو وہ اس وجہ سے جو ہے اس کو زیادہ ایکسپیڈائٹ کیا جاتا ہے جیل ٹرائل کے جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں. صحیح ہے. لیکن رضوان صاحب آپ کیا نہیں سمجھتے کہ غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا؟ رات 11 بجے تک اس کو سنا گیا، تب آپ نے اپنی ساری مصروفیات ترک کر دی تھیں، اب کیونکہ عمران خان کی سزا ہونا تھی. اب تاثر یہ ہے یا الزام یہ ہے کہ اس وقت تو آپ ساری مصروفیات ترک کر کے رات 11 بجے تک کر رہے تھے، اور اب جب اس پر اپیل ہونا ہے، عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے، اب آپ اس سماعت کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. ریلیف تو کسی کا بھی جو لیگل رائٹ ہوگا وہ ظاہر کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن اگر ابھی بھی جیل ٹرائل ہو رہا ہوتا یا یہ سماعت جیل میں ہو رہی ہوتی تو ابھی بھی اس کو میں بھی ایکسپیڈائٹ کرتا. ظاہر ہے جب بندہ سارا دن مصروفیت چھوڑ کے اتنے دور جیل ٹرائل کے لیے جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے تو پھر وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ یا اس قسم کا کانسیپٹ تو نہیں ہوتا. ابھی تو یہ نارمل اپیل کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے جس میں میں ظاہر ہے میں نے اپنے آرگومنٹس تو میں نے اپنی پوری سبمیشنز تو کرنی ہے. صحیح ہے رضوان بھائی صاحب. لیکن آپ کو کتنا وقت، یعنی عدالت سے میں بھی یہ نکتہ اٹھا تھا کہ آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا؟ آپ اس پر آلریڈی 4-5 گھنٹے لے چکے ہیں شاید، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیس کتنا لمبا چلنے والا ہے؟
دیکھیں مجھے اگر پراپر ٹائم ملے میرے خیال سے 5 to 6 آورز کی میرے آرگومنٹس ہونے ہیں مزید, تو اس کے بعد یہ کنکلوڈ ہو جائے گا فرام مائی سائڈ. آپ اس کیس کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں فیصلہ ججز صاحبان نے کرنا ہے, لیکن ہمارا بہت اسٹرانگ کیس ہے ان آر فیور. آپ کا کیا کیس ہے؟ جی دوران عدت جو ہے 496 پی پی سی کا کیس تھا. نہیں وہ تو ہے, لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی آپ کا آرگومنٹ جو ہیں وہ آپ کو یہ کیس جتا سکتے ہیں, یا آپ کے خیال میں ایسا کیا ہے جس میں, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی میں بات کر رہا تھا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس کوئی بنتا ہی نہیں تھا, یا اس کیس سے ان کو سیاسی طور پر بہت نقصان ہوا اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. وہ پہلے بھی یہ بیان دے چکے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, رانا ثناء اللہ صاحب نہ اس کیس میں کمپلیننٹ ہیں, نہ اس میں وہ وٹنس ہیں, نہ ان کا کوئی اس قسم کا کنسرن ہے اس کیس میں. یہ تو کسی بھی آدمی کا اپنا پرسنل ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ان کو یہ تو وہ بتائیں کہ کون سے قانونی تقاضے تھے جو پورے نہیں کیے. ادھر میں اس کیس میں تو سارے لیگل جو بھی تھے فارمیلٹیز جو چیزیں تھیں وہ موجود ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ اس پہ ان کے اوپر سیاسی اثرات بہت زیادہ مرتب ہوئے ہیں, اور رات 11 بجے تک جلد از جلد اس کو مکمل کرنے کی جو کوشش کی گئی اس سے منفی تاثر پیدا ہوا. دیکھیں جو پولیٹکس اور جو وہ چیزیں ہیں وہ میرا ڈومین نہیں ہے جی, وہ میرا اس میں میرا تو وہ کنسرن نہیں ہے. میں تو ایک لیگل پریمیسز پہ اپنے کلائنٹ کو میں نے ریپرزینٹ کیا اور ابھی بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو اس کے پولیٹیکل کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود می. بالکل صحیح اور مائی کلائنٹ. بالکل ٹھیک ہے رضوان بھائی صاحب, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پچھلی سماعت پہ جب سماعت ختم ہو رہی تھی اس سے پہلے اگلی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی تھی اور آپ روستم چھوڑ کر چلے گئے, تو اس پر بہت واویلا مچا. باہر میڈیا میں بھی اس پہ بات ہوئی کہ رضوان عباسی صاحب کیسے روستم چھوڑ کے چلے گئے, یہ نارمز کے خلاف ہے, ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے, تو آپ کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے روستم؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جب اس قسم کی چیزیں جو ہیں کریٹ کی جاتی ہیں فار میڈیا کنزمپشن. میں نے اپنے آرگیومنٹس کیے, اس کے بعد میں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی, جج صاحب نے ڈیٹ اناؤنس فرما دی. جب انہوں نے ڈیٹ اناؤنس فرما دی پھر اس کے بعد میرا کھڑا ہونا بنتا نہیں تھا. پھر دیکھیں وہاں سے دوسری سائڈ سے جو ہیں وہ جو کاؤنسل ہیں وہ بھی تو وہ کا تو چلیں جو رائٹ ہے لیگل, لیکن جو کاؤنسل نہیں ہے کوئی مور دین 1 پرسن جو لائر تھے وہ انہوں نے بھی باری باری بات کرنی ہوتی ہے, اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو میں تو پورے ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوئی نارمز کے خلاف بات کی, میں نے اپنے آرگیومنٹس کیے, کورٹ سے بات کی. جج صاحب نے جو ہے وہ جب ایڈجرن فرما دیا اور ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی, اس کے بعد میں گیا تھا. صحیح ہے سر, آپ 25 ڈیٹ تھی جو کے بعد انہوں نے ڈیٹ جو ہے وہ پھر دوسری سائڈ نے ریکویسٹ کر کے آج کی ڈیٹ 24 کروائی تھی. لیکن وہ جب آپ چلے گئے تو جج صاحب پوچھ رہے تھے کہ رضوان عباسی کہاں ہیں, تو پھر بتایا گیا کہ وہ تو ہے ہی نہیں. آپ کو ایک طرح سے ایک ڈھونڈنا پڑا کورٹ روم میں اور آپ جا چکے تھے. میرے ایسوسیٹ موجود تھے, میں کورٹ سے ان جج صاحب کے سامنے جو ہے میں نے ان سے کورٹ میں نے کیونکہ دوسری کورٹ میں جانا تھا, میری بیل اپلیکیشنز تھیں اور اس میں نے آرگیومنٹس کرنے تھے. صحیح ہے رضوان بھائی صاحب, یہ جو جب آپ کے پاس یہ کیس آیا, آپ کے پاس یہ کیس لے کر آئے خاور مانیکا صاحب, تو آپ نے یقیناً ان سے یہ سوال کیا ہوگا کہ ان کو بہت سال کے بعد یہ خیال کیوں آیا کہ ان کو یہ کیس کرنا چاہیے. کئی سال تک وہ بالکل مطمئن رہے اور اچانک ان کو خیال آیا کہ اس کو معاملے پر جانا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ظاہر ہے سیاسی اثرات آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کیس کے بہت زیادہ سیاسی اثرات ہوئے ہیں اس لیے یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں. تو آپ نے یقیناً پوچھا ہوگا کہ اتنا زیادہ ڈیلے اگر عدالت میں یہ نقطہ اٹھتا ہے تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں وہ تو اگر آپ نے کیس پڑھا ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے آپ نے کیس پڑھا ہوا ہے, تو اس میں خاور مانیکا صاحب نے اس کویسچن کا ڈیٹیلڈ آنسر بھی دیا ہے اسی کیس میں, وہ بھی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا. صحیح ہے, لیکن ناظرین کے لیے اگر آپ مختصراً بتا دیں سر. نہیں دیکھیں, وہ اس میں ان سے جب یہ کویسچن کیا گیا تو انہوں نے اس کی ساری تفصیل جو ہے اپنے آنسر میں بتائی ہے. وہ میرے پاس فائل نہیں ہے, میں وہی الفاظ پڑھ کے سنا دیتا تو زیادہ بہتر تھا. ابھی فائل میرے پاس نہیں سر, اس کا اگر کچھ لیکن وہ انہوں نے جی مختصر انہوں نے ساری آرگومنٹ اگر آپ ہمیں بتا دیں ان کا کیا تھا یا ان کا نقطہ نظر کیا ہے. انہوں نے ریزن آف ڈیلے بتائی تھی, انہوں نے اور بھی بہت ساری مجھے باتیں بتائی تھیں جو کہ میں ان سے, کیونکہ جو کاؤنسل کی اور کلائنٹ کی جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پریویلیج کمیونیکیشن ہوتی ہے,
میں اس سے ہٹ کے تو وہ نہیں ان کی اجازت کے بغیر بتا سکتا، لیکن جو ریکٹ کی باتیں ہیں وہ تو ساری آپ نے تو یقینی طور پہ جس طرح آپ کا انفارمیشن ہے، مجھے امید ہے آپ نے فائل ساری تفصیلاً پڑھی ہوگی، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے، اور یہ پیوٹل کویسچن تھا پروسیکیوشن کا. لیکن دیکھیں جہاں تک اس میں لیگیلٹی کی بات ہے تو ود دی پیسج آف ٹائم اور ایفلکس آف ٹائم جو کرائم ہے وہ نہیں مرتا. جو میجورٹی ویو ہے ہماری کورٹس کا وہ یہی ہے کہ کوئی بھی جو جرم ہے یا جو اوفینس ہے وہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہوتا کسی بھی اس میں پیسج آف ٹائم کی وجہ سے. اور جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی لا نے کوئی لمیٹیشن بھی مقرر نہیں کی ہوئی کہ اتنے اوفینس کے کمیشن کے اتنے عرصے بعد جو ہے کسی بھی آدمی نے کوئی کمپلینٹ فائل کرنی ہے. ہاں لیکن اور سیکنڈلی انہوں نے جی انہوں نے یہ بھی اپنے جواب میں مجھے ابھی وہ کہا تھا کہ جو فرسٹ نکاح تھا 1 جنوری 2018 کا جو نکاح تھا وہ ان کے نالج میں ہی نہیں تھا. لیٹر آن اٹ ٹرانسپائرڈ کہ کسی ایک اور آدمی نے کمپلینٹ فائل کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو پرسو کر رہا تھا. پھر جب مجھے پتا چلا کہ وہ جو کمپلینٹ کسی لیگل فلا کی وجہ سے واپس ہوئی ہے تو دین آئی کیم فارورڈ، اور میں میرے خیال سے یہ ان سے ملے بھی تھے اس کمپلینٹ سے یا کچھ ایسے، اب مجھے سے یاد نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہی آپٹیڈ ٹو فائل دس کمپلینٹ. صحیح ہے. رضوان صاحب یہ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں جب آپ ایک کلائنٹ کا کیس پکڑتے ہیں تو آپ بھی اس کو کریٹیکل کویسچنز اپنے کلائنٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر کیس کو آپ آرگیو کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ نے یقیناً پوچھا ہوگا خاور مانیکا صاحب سے کہ اس کیس کے سیاسی محرکات بھی ہو سکتے ہیں، کیا وہ کسی سیاسی پریشر کے نتیجے میں، کسی سیاسی دباؤ کے نتیجے میں تو یہ کیس کرنے نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ڈیفینس سائڈ نے کویسچن کیا تھا ان سے، تو انہوں نے اس کا بھی جواب نہ میں دیا تھا. یہ بھی پارٹ آف ریکارڈ. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 5-6 گھنٹے چاہیے، 3-4 گھنٹے کے دلائل آپ دے چکے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اگلی سماعت میں جو 30 اپریل کو ہونی ہے اس میں آپ کنکلوڈ کر لیں اور یہ کیس کسی نتیجے پر پہنچ جائے. رضوان عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.